ظالم بادشاہ کی کہانی۔ کہیں دور ایک دور دراز علاقے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام شاہ جبار تھا، مگر لوگ اسے ظالم بادشاہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کی حکومت میں کوئی انسان امن و سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ شاہ جبار نہایت سنگ دل اور بے رحم تھا اور اس کا شوق تھا کہ لوگوں کو تکلیف دے کر ان پر اپنی طاقت کا رعب بڑھائیں۔ اس کے سپاہی دن رات لوگوں کو اذیتیں دیتے اور ان سے بے پناہ ٹیکس وصول کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ جبار کا بچپن بھی بڑا تلخ گزار تھا۔ اس کے والد بھی ظالم بادشاہ تھے جو ہر وقت طاقت کے نشے میں رہتے تھے۔ شاہ جبار نے بچپن سے ظلم اور جبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اسی ماحول میں پروان چڑھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حکومت کا مطلب لوگوں کو ڈرا کر رکھنا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ شاہ جبار نے اپنے عوام سے خوشیاں چھین لی تھیں۔ اس کے عائد کیے ہوئے ٹیکس اتنے زیادہ تھے کہ لوگوں کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ جو لوگ اس کے خلاف بات کرتے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور عوام خوف و دہشت میں زندگی گزار رہے تھے۔ پریشانیاں اور عذاب۔ شاہ جبار کی سلطنت میں بدحالی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، پانی کی کمی ہونے لگی اور بیماریوں نے جڑ پکڑ لی۔ جب یہ حالات بد سے بدتر ہونے لگے تب بھی بادشاہ کی ظلمت کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ اپنی دولت اور طاقت کو بڑھانے میں لگا رہا۔ ایک دن اس شہر میں ایک عارف یعنی درویش کا گزر ہوا۔ جب اس نے لوگوں کی حالت راز دیکھی تو اس نے بادشاہ سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ درویش شاہ جبار کے محل میں آیا اور بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ظلم و جبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، اگر تم نے لوگوں پر رحم نہ کیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ہر ظالم کا ہوتا ہے۔ شاہ جبار درویش کی باتیں سن کر پہلے تو غصے میں آیا، مگر پھر اس نے کہا، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی طاقت اور اپنی حکومت کی بقا کی فکر ہے۔ درویش کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد سلطنت میں قحط پڑ گیا، بغاوتیں ہونے لگیں اور شاہ جبار کی فوج نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ عوام نے بھی اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ ایک دن ایسا آیا کہ شاہ جبار کو اپنے ہی محل میں قید کر دیا گیا۔ وہ بادشاہ جو لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتا تھا، خود قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن قید تنہائی میں گزارے اور آخر کار ایک غریب اور بے یار و مددگار کی طرح مر گیا۔ نتیجہ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر کوئی حکمران لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرے اور ان کے ساتھ انصاف کا سلوک کرے تو وہ ہمیشہ خوشحال اور کامیاب رہتا ہے۔